بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آج کا سبق ہمارا وسط دہن یعنی دوسرے محل میں مخرج ہے وا ذال سا کا مخرج. وا ذال سا کا مخرج. ان حروف کے نام کیا ہیں؟ اچھا، اس مخرج کا تفصیلی نام زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک سے لگے. اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کی نوک سے لگے، جس کو ہم ثنایا علیا کہتے ہیں. ان حروف کی ادا باعتبار مخرج وا زبر وا، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ذال کو پر کے وا بنائیں. اسی ذال کے مخرج سے چاہیں گے ہم وا بنائیں گے. ذا وا، وا زبر وا، وا زیر غی، وا پیش ذو، وا غی ذو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. بہت آسان. ان حروف کو حروف لسویہ کہتے ہیں. اللہ نے زندگی دی، آگے انشاءاللہ قرآن کریم بھی جب ہم شروع کریں گے وہاں بات سامنے آئے گی. پھر تجوید کی کتابیں بھی انشاءاللہ رب نے زندگی دی تو میں پڑھاؤں گا، ان میں پوری تفصیل سامنے آئے گی. ابھی میں یہیں کافی سمجھ رہا ہوں، صرف نام بتا دیتا ہوں. آگے آپ مطالعہ بھی رکھیں. جمال القرآن، فوائد مکیہ، ایسی کتابیں جو آسان بھی ہیں ان کا بھی مطالعہ ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ آپ کے سامنے پوری تفصیل سامنے ہو. وہاں سے آپ حروف بھی دیکھیں گے، وہاں ان کے نام بھی ہیں، پوری تفصیل بھی ہے، مخارج کی تفصیل بھی ہے. میں جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ پوری علم تجوید کا خلاصہ ہے. انشاءاللہ یہ جس بھائی نے بھی سیکھ لیا، یاد کیا، تو آگے اس کے لیے رکاوٹیں انشاءاللہ سارے ختم ہو جائیں گی. اس کا مشق کریں، خود بھی دوسروں کو بھی کرائیں، آگے عمل بھی کریں. یعنی نماز کے اندر اس کو صحیح پڑھیں، تلاوت کے اندر حروف کا خیال کر کے پڑھا کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس طرح وسط دہن میں ہمارا آخری مخرج سین صاد زا کا ہے. سین صاد زا. اس کا مختصر نام کیا ہے؟ سین صاد زا کا مخرج. اس کا تفصیلی نام زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے کناروں سے لگے. ان حروف کا نام ہے حروف صفیریہ. حروف صفیریہ. ان حروف کی ادا باعتبار مخرج سین کو مد کے ساتھ پڑھیں گے. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. یاد رکھیں طا، وا، صاد، ضاد، ان میں ہونٹ ہلانے سے بہت ہی احتیاط رکھیں. ہونٹ بالکل نہ ہلائیں. سوا اس طرح نہیں، اندر سے آواز کو موٹا کر کے اس کو پڑھیں گے. صا سی سو، صا سی سو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. یہاں تک ہمارا دوسرا محل مخارج کے ساتھ ہی ختم ہوا.
اب ذرا خلاصے کے طور پر میں عرض کروں، ہمارے دوسرے محل میں وسط دہن، وہاں کتنے مخارج ہو گئے؟ قاف، کاف، جیم شین یا 3، واد 4، لام 5، نون 6، را 7، طا دال تا 8، صاد سین زا 9، اور ضا ذال ثا 10۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس محل میں ہمارے ساتھ 10 مخارج ہیں، تو 10 مخارج یہ ہو گئے، 3 مخارج حلق پہلے محل میں ہو گئے، یہاں تک ہمارے 2 محل پورے ہو گئے۔ پہلے محل کا نام حلق، دوسرے محل کا نام وسط دہن۔ ان باتوں کو جب آپ یاد کریں گے تو سارے حروف تقسیم ہو کر کے یاد کرنے کے لیے آسانی رہے گی۔ اچھا، پہلے محل میں 3 مخارج، دوسرے محل میں 10 مخارج، کل کتنے ہو گئے؟ 13۔ محل میں نے کتنے بتائے تھے؟ 5۔ 2 محل پورے ہو گئے، 3 محل 3 محل رہ گئے، وہ انشاءاللہ اب میرے ذمہ یہ بات ہے کہ میں وہ پورا کراؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ مخارج میں نے وعدہ کیا ہے 17 مخارج کا، اب ہم 13 مخارج پڑھ چکے ہیں، تو کتنے مخارج رہ گئے؟ 14، 15، 16، 17، 4 مخارج رہ گئے، 3 محل رہ گئے۔ اب 3 محل اور 4 مخارج انشاءاللہ یہ اگلی اسباق میں انشاءاللہ یہ بھی پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔